دونوں کے لیے جو ہے مشترکہ کا بیان قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے، اور وہی نقطہ وہی پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوا تو یہ دھرم سے ہماری گزر جائے گی، یعنی اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی. رمضان المبارک میں 1 مہینے کا روزہ، تلاوت قرآن، جو کچھ آپ نے کیا، اور ابھی عید الاضحیٰ جو ہے اس میں یہ نماز پڑھنا ہے، قربانی کریں گے، پیسہ خرچ کریے. تو ان چیزوں کا مقصد کیا ہے، مقصد سمجھنا چاہیے. مقصد سمجھا نہیں ہے، اس لیے سرسری طور پر چیز کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں، فرض روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے رمضان کے، کتب علیکم، کتب مانے فرض کیے گئے، علیکم الصیام رمضان مبارک کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر. مقصد کیا ہے فرمایا؟ خالی بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں ہے کہ غروب تک کیوں آڑے پڑے رہو اور اس طریقے سے روزہ ہو گیا، یہ مقصد نہیں. مقصد یہ نہیں، مقصد اللہ جل شانہ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تمہیں کس راستے پر لانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ یہ چیز اللہ نے منع کی ہے، کرنے لگوں تو دل تھرتھرانے لگے، کیوں اللہ نے منع کیا پھر میں اس کو کروں، یہ چیز اللہ نے منع کی. اچھا یہ تو رمضان مبارک ہے. بقرہ عید جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس میں قربانی کرتے ہیں، 17 بارے میں ہے یہی سیم مضمون، الفاظ الگ الگ ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. لن ینال اللہ لحومها، تمہارے جو ہے وہ گوشت نہیں پہنچتا اللہ پاک کے یہاں، تھال گوشت کے بڑے بڑے یہ نہیں پہنچتے. کہ اللہ تعالیٰ بھوکا تھوڑا، اللہ الرزاق ہے نا. ہم کہتے ہیں 10 قربانی کی، 12 کی، 15 کی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا بہت ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے یہاں میرے گوشت نہیں آتا ہے اور میں اس کو چاہتا نہیں ہوں. ہاں تم نے 10 قربانی کی، 15 کی، 20 کی، انڈیا میں کی، بنگلہ دیش میں کی، ساری دنیا کا نام گناتے ہیں، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قربانی پر ثواب دیتے ہیں. لیکن اس کا مقصد سمجھو کہ اللہ جل شانہ کیا چاہتے ہیں. لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ تم سے گوشت نہیں چاہتا ہے، ولا دماؤها، یہ خون بھی نہیں چاہتا ہے. کیا چاہتے ہیں پھر؟ ولکن ینالہ التقوى منکم، لیکن اللہ جل شانہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تقوی چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کر کے تمہارے اندر فرما برداری، جیسے میں یہ جانور کی بچ چھوڑی پھراتا ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑی پھر، جیسے رمضان مبارک کے اندر میں نے پیاسا بھوکا اپنے آپ کو رکھا، تو میں اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرنے والا ہو گیا کہ باقی 11 مہینے بھی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ جو چیز کھانے کی ہے وہ کھاؤں، نہ کھانے کی نہیں کھاؤں. اگر ان چیزوں کو کرنے کے بعد حرام حلال کا کوئی پتہ نہیں ہے، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں دھڑا دھڑ سڑا سڑ، جس کو چاہے دبا دیتے ہیں، جس کو چاہتے گالیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے تمہاری ان روزوں کا اور قربانی کا کوئی مقصد نہیں. یاد رکھو میں نے دونوں آیتیں پیش کی ہے، قرآن پاک کی پڑھ کر آپ دونوں جگہ پر تقویٰ ہے سیم مضمون، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ کو تمہارے کھانے اور پینے کی چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اگر تم گناہوں سے نہیں بچتے ہو. تو کھلم کھلا بخاری شریف، ترمذی شریف، سیاہ ستہ کے اندر. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں مقصد سمجھو، تقویٰ، اللہ جل شانہ کا ڈر. اللہ جل شانہ کا ڈر آ جائے گا تو ہمارے اعمال میں برکات پیدا ہو جائے گی، کام بنیں گے. اب اس کے بعد یہ شکایت بھی رہے گی اتنا میں کرتا ہوں میرا کام نہیں بنتا ہے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کہاں سے؟ کام کیا ہو تو دعا قبول ہو نا. اور میں حدیث قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کیا ہو جائے تمہارے دل میں ڈر، ورنہ اگر یہ قبول ہو جائے تو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں تاریخ میں ایسے واقعات ہے کہ ادھر مرد مومن نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ادھر قبول ہو گئی. دیر بھی نہیں لگی. اللہ جل شانہ سے جو ڈرنے والا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس سے ڈراتا ہے، ڈر اس سے، کیونکہ اگر اس نے میری بارگاہ کے اندر اگر تجھے شکایت کی اور صحیح شکایت ہے تو پھر میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں چھوڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیث کے حافظ، کتنے؟ 6,100,000 زبانی، یہ اللہ پاک کی طرف سے کرامت تھی۔ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے 982 جس کو کہتے ہیں، اتنی حدیث پاک بخاری شریف میں رکھی ہے۔ لیکن تقویٰ کی شان، اتنا سارا یاد کرنے کے بعد یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا جو ہے محدث ہوں، میں اتنا بڑا جو ہے مجھے حدیث یاد ہے۔ اتنا ڈرتے تھے کہ جب اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف تو کرتے نہیں تھے، لیکن کرنے کی بات سامنے آئی کب کبھی آتی تھی، کانپتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ ہے نہیں، روزہ بھی رکھا، سارے گناہوں میں ملوث، بلکہ عین رمضان میں ملوث۔ ابھی عید کی بات دیکھو گے، ننگاپن ہے، یہ ہے، وہ ہے، عورتوں بے پردگی ہے، سب کچھ چلے گا۔ پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں ساری دنیا میں۔ کیوں پریشان ہے؟ کوئی تمہیں نہیں مار رہا ہے، کوئی ہمیں نہیں مار رہا ہے دنیا میں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کوئی نہیں مار رہا ہے۔ وما ظلمونا، ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تم لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ کس کی طاقت ہے تمہیں مارے؟ تم خود مار رہے ہو، خود کشی کر رہے ہو۔ یہاں مار پڑی، یہاں کیوں مار پڑی؟ دیکھو تو صحیح، اپنے اعمال کو دیکھو، یہاں مار پڑی، یہاں مار پڑی، تو اعمال بھی ایسے، یہ بھی عمل سیدھا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، گھر کا بھی نہیں، باہر کا بھی نہیں، تجارت کا بھی نہیں، کھانے کا بھی نہیں، پینے کا بھی نہیں، سب جگہ کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خلاف چل رہے ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان تقویٰ، ایک ایک چیز بھی ایک ایسا تمثیل چیز سامنے آ گئی۔ کانپ جاتے تھے کہ اللہ کے حکم کے خلاف، آج ہم کو اللہ کے حکم کے خلاف ہونا، کوئی ایسے حدیث پاک میں آتا ہے، مکھی ناک پر بیٹھی یوں کر کے اڑا دی، اتنا بڑا حرام کام کیا، یوں کر کے اڑا دیا، صحیح۔ اور ہر لائن میں دیکھ لو آپ، شادیوں میں، بیاہ میں، کھانوں میں، پینوں میں، سب جگہ کے اوپر سرکار کی مخالفت۔ تو جب ہم ہر چیز میں سرکار کی مخالفت کریں گے، اللہ جل شانہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آئے ہوئے ہیں تمہارے پاس، ورنہ اگر تمہارے اندر دل میں خوف ہو جاتا، پیدا ہو جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک آیا تو بتا دو، تھوڑے سال ہوئے، ایک اللہ والے وہاں گئے تھے، یہ جو ہے نا خرطن سمرقند جو ایک شہر ہے، اس سے تقریباً 20-22 میل کے اوپر خرطن کی جگہ ہے، گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں امام بخاری خبر بنا ہے، اب تو آباد بن گیا ہے، لوگ جاتے ہیں۔ تو سامنے ایک مہمان خانہ بنا ہوا ہے، ہوٹل جس کو ہے باہر سے آنے والوں کے لیے، تو اس میں جاتے ہیں لوگ، مہمان رہتے ہیں، اور پھر مہمان خانہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر آمنے سامنے ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے یہ۔ تو مہمان خانے سے پھر مسجد کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے آگے، پھر مسجد ہے، نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے تو وہاں سے نکل کر وہاں تک جانا پڑتا ہے مہمان خانہ۔ تو اللہ والے زیارت کے لیے بھی گئے، تو مہمان خانے سے مسجد کے اندر 5 مرتبہ جا رہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پہلے تو ان کی سمجھ میں آیا کہ شاید یہاں لوگ جو ہے بڑے بڑے عطروں کی بوتل ڈالتے ہوں گے، شاید کسی جگہ سے خوشبو آئی ہوگی۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، پھر وہ مسجد میں گئے تو امام صاحب سے پوچھا وہاں کے کہ یہاں کوئی خوشبو چھڑکتا ہے؟ تو انہوں نے 3 مرتبہ کہا واللہ باللہ تاللہ، اللہ پاک کی قسم کبھی بھی یہاں کسی نے کوئی خوشبو ڈالی نہیں اور کسی کو خوشبو ڈالنے کی اجازت نہیں۔ میں سال سے یہاں مسجد میں امام ہوں یہاں، وہ کہہ رہے ہیں، کہا امام بخاری رحمۃ اللہ سال سے کبھی کسی کو، اور میں نگرانی بھی کرتا ہوں کہ کوئی آدمی وہاں کسی کی خوشبو کوئی بدعت جیسی چیز نہ کرے، لیکن یہ خوشبو ان کے انتقال کے دن سے، جس دن سے دفنایا ہے اس دن سے آج تک آ رہی ہے، آج تک۔ اور جس کو جانا ہو ابھی جا کر دیکھ لے، زندہ کرامت، ابھی جا کر دیکھتا، متقی۔
اتنا بڑا متقی، ان کو سمرقند کے اندر جب بلایا تو وہ جانے لگے اور وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں کا ہجوم آگے پیچھے جیسے ان کو کھا جائیں گے، کپڑے ان کے کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی برکت حاصل کرتا ہے، کوئی ہاں وہ لوگ تھے ایسے، زمانہ ایسا تھا۔ آج تو برکات کو کیا سمجھیں گے؟ اگر آج تو پیسہ برکات ہے، 20-50 پاؤنڈ کا نوٹ کی برکت ہے، پھر رہے گا ہی کیا ہمارے اندر؟ جاؤ 50 پاؤنڈ کا نوٹ لے کر جاؤ قبر کے اندر، ساری وہاں ٹھپی رکھ دینا، اس پر ہمارا جسم رکھ دیا جائے، کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو برکت کے لیے سارے پھرتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو مجلس بھری ہوئی، ہزاروں لوگ۔ تو خالد ذہلی وہاں کا حاکم تھا، بڑا ہی نالائق تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں تھا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، آج بھی دیکھ لو۔ غیروں کو کیوں، تو ہم غیروں کو کیوں کہتے ہیں؟ اپنے کو دیکھو، آج ہمارے ہی لوگ ہمیں مار رہے ہیں۔ غیروں کو کیوں کہتے ہو؟ غیر کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس آتا نہیں ہے غیر۔ ہم بگڑتے ہیں تو غیر ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ خالد ذہلی، اس نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت ہو رہی ہے، تو اس نے یہ میسج بھیجا کہ میرے بچوں کو آپ کو حدیث پاک کی سند دو، ان کو پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خالد ذہلی کو بھیجا کہ ضرور پڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے معانیت نہیں ہے، تمہارے بچوں کو نوجوان بچے مانے نوجوان بچے، چھوٹے بچے نہیں، حدیث پاک کی سماعت کرنے والے چاہتے ہیں، تمہارے بڑی مجلس میں جہاں جگہ مل جاؤ وہاں بیٹھ جائے۔ تو خالد ذہلی حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے گھر کے آ کے پڑھائے۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لے کر میں در در پھروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں پاؤنڈ مجھے دے دے، میں اس علم کو ذلیل نہیں کرتا ہوں، میں ذلیل ہوں لیکن اس علم کو ذلیل نہیں کرتا ہوں۔ کیا سمجھایا آپ نے خالد ذہلی؟ تو دوسرا میسج بھیجا کہ اچھا چلو وہیں بھیجو، لیکن الگ پڑھانا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہیں بیٹھنا پڑے گا علم کا محتاج بن کر۔ اب اس کے دل میں آگ لگی خالد ذہلی کے کہ میں بادشاہ یہاں کا ایسا ویسا سو کیا ذرا سی دیر میں پخانا نکل جائے گا، ہے نا؟ یہ کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہیں تم، اللہ والے لوگ معمولی تھوڑے ہیں۔ ہاں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ سادی نے ان کا ایک جگہ پر پہچان کرایا، یقین دیدم عرصہ رودبار کہ پیش آمدم پر پلنگ سوار، ہے نا؟ کہ رودبار ایک جنگل کا نام ہے عراق کے قریب۔ فرمایا وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا، چیتے پر لائن پر سوار ہو کر میرے سامنے آیا۔ سنا ہو رضا حال برمن نسس کے ترسید پائپ بستن میں بس شادی کہتے ہیں، مجھ پر ایسا خوف چاہے ہوا ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ لائے وہ بیٹھ کر سوار ہو کر یہاں سامنے آ رہا ہے۔ تو میں تو وہ چلنے سے میرے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، وہ بزرگ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہیں سے کہتے ہیں تبسم گناہ دست برلب گرفت، انہوں نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ پر انگلی رکھی کہ سادی مداری شدیدی میں شگفت، کہ یہ سادی، وہ پہچانتا تھا سادی کو، تو جو دیکھ رہا ہے تعجب مت کر کہ میں جنگل سے آ رہا ہوں اور اس پر میں اس کا کان پکڑ کر میرے سے جڑ گیا۔ تو ہم گردن حکم داور مپیش کہ گردن نہ پیشت سے حکم تو ہے، تو بھی اللہ کے حکم سے گردن نہ پھرا، تیرے حکم سے کوئی گردن نہیں پھرائے گا۔ اور جب تو پھرائے گا تو چھوٹی سی بلی بھی تیرے اوپر حملہ کرے گی، ڈھیلا پڑ جائے گا۔ تو خالد ذہلی نے اب سوچا کہ اتنا چھوٹا آدمی میری سلطنت میں آیا اور مجھ پر یہ رعب اٹھاتا ہے، تو تو کر دیکھ کیا کرتا ہے۔ یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے۔ آدمی چھوٹا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ خدائی طاقت۔ کچھ لوگوں کو پیسہ دیا، یہ رشوت دی، کہا اس کے خلاف کچھ الزام کی تلاشی کرو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیا انہوں نے، بہت شور ہوا شہر میں۔ تو خالد نے اس کو حکم دیا، خالد ذہلی نے، نالائق تھا، حکم دیا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، تم امام بخاری اس حکم سے نکل جاؤ۔ تو اللہ کے سامنے اونچا کیا کہ یا اللہ میرے ظاہر کو باطن کو میرے سارے حالات کو آپ جانتے ہیں، یہ آدمی مجھ سے جو سلوک کرتا ہے وہی سلوک تو اس کے ساتھ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، راہ
بساکین نے، شورا نے، آس پاس والوں نے اس کا منہ کالا کیا، گدی پر سوار کیا، سارے شہر میں چکر لگائے ذلیل کر کے اور باہر پھینک دیا. ابھی تو امام بخاری تو نکلے ہی نہیں. سمجھے؟ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگ، تقویٰ کی شان بڑی عجیب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا کہ یا ابی بن کعب، یہ تقویٰ جو قرآن پاک میں آتا ہے جگہ جگہ کے اوپر، اللہ کا ڈر کس چیز کا نام ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چھوٹا بڑے سے بھی کہا کہ عمر آپ کبھی جو ہے ایسے راستے پر چلے ہو جہاں دونوں طرف کانٹے کی باڑ ہو. کانٹا ہو، کانٹا جانتے ہیں نا، وائر چھوٹا سا، یہ وائر ہمارے یہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں. چلے ہیں تو کہاں میں چلا ہوں. کس طرح چلے ہیں؟ فرمایا میرا دامن کو سمیٹ کر چلا ہوں، کہیں ادھر کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کہیں ادھر کوئی چھوٹے سے راستے پر جانا ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے. مرد مومن تقویٰ اسی کا نام ہے. مسجد سے نکلو گے دامن سمیٹ کر گھر جانا پڑے گا، لیکن کرو گے تو بہت اونچے بن جاؤ گے. نہ عورت مرد کی طرف غلط نظر سے دیکھے، نہ مرد غلط عورت کی طرف سے دیکھے. جو لوگ رات دن یہ کام کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے دربار میں کوئی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی ہے. قرآن پاک میں سخت وعید ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. ایک میں نے تمثیل دی، مثال دی ہر جگہ کے اوپر، ہے نا. چلتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عجیب سوال کیا. سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، عابد بن جاؤں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. آج تو بڑا عبادت کیا، جس نے عرفے کا روزہ رکھ لیا بڑا عبادت. ایک تہجد پڑھ لی تو چکر کے نیچے ہاتھ ڈالے، خط تو نہیں آئے، جبریل تو نہیں آئے. ایسا یہ حال. ایک تہجد پڑھ لی تو وہ روزے رکھ لیے، ولایت کا انتظار کر رہا ہے. فرمایا تو ہزاروں رکعت پڑھ، ہزاروں تہجد پڑھ. بزرگوں نے لکھا ہے کتنا ہی رات کو روز تہجد پڑھ، جب دن کو گناہوں سے بچتا نہیں ہے، فرمایا کبھی اس کا اس ولایت کے قریب بھی نہیں آ سکتا. تو کیوں؟ فرمایا قرآن پاک کا فیصلہ ہے، الا ان اولیاءہ الا المتقون. جان لو اللہ کے دوست جن کو اللہ چاہتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صرف متقین لوگ ہیں، جن کے ڈروں کے اندر کیا ہو؟ ڈر ہو. الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں. ایک اور جگہ کے اوپر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، بابا آدم اور ماں حوا السلام. کوئی کسی سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہے، نہ مالدار غریب پر سے بڑھ کر ہے، نہ غریب مالدار سے بڑھ کر ہے. یہ اپنا سینہ یوں رکھتے ہو، اس کو یوں کر دو، تھوڑے دن میں یہ دب جانے والا ہے قبر کی مٹی سے. تھوڑے ہی دن میں قبر کی مٹی سے دب جانے والا. کوئی کسی سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہے، نہ مالدار غریب پر، نہ خوبصورت، نہ دھورا، نہ کالے پر، نہ کالا دھورا پر، کوئی کسی سے. فرمایا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا عزت والا وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ کا منع خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہی بات یہ تم ہمارے دماغ میں جو خمار بھرا ہوا ہے نکال دو کہ 4 رکعت تہجد پڑھ کے ولی بن گیا، سر کے اوپر امامہ باندھ کر میں اولیاء بن گیا، ولی بن گیا. نہ ہوتا ہے. سر پر امامہ باندھنے سے ولی نہیں بنتا ہے. 4 رکعت تہجد کی رات کو پڑھ کر ولی نہیں بن سکتا ہے. کون؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، غمگین نہیں ہوتے. یہ کون ہے؟ الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد، وکانوا یتقون، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو ان کے لیے انعام، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی اور آخرت بھی. ہم دنیا کو ظاہری اعتبار سے بنا سکتے ہیں، خدا کو نہیں بنا سکتے ہیں.
خدا میرے باطن کو جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کتنا ڈر ہے. ظاہر میں بپے دار کپڑے پہن کر بزرگوں کے کپڑے پہن کر بزرگوں کا امامہ پہن کر سب بتاؤں میں دیندار ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں چل سکتا ہے. کیوں کہ وہ تو اندر دل کی بات نہیں جانتا کہ تو خدا سے کتنا ڈرتا ہے. تو جبہ پہن کے کھڑا ہوا ہے, امامہ پہن کر باندھا ہے, لیکن کالی آنکھ سے کسی عورت کو تو نہیں دکھ رہا ہے. وہ اللہ جانتا ہے. نکال تیرے جبے کو, نکال تیرے کپڑے کو. تو دنیا کو بنا سکتا ہے, مجھے نہیں بنا سکتا ہے. میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے. سمجھو تو نے کن کن کو مال کھایا, کن کن کو دبایا, کن کن کو ستایا. بیوی اور مرد کے اوپر کیا ظلم کر رہی ہے, اور مرد عورت کے اوپر کیا ظلم کر رہا ہے. کیا یہ چیزیں, اس کے بعد تہجد, اس کے بعد نفلیں, اس کے بعد قرآن پاک منا. ان چیزوں سے آدمی بنتا نہیں. اس لیے میرا عزیز دوست یہ دونوں ہی ایک کے اوپر. وہاں بھی تتقون کہا اور یہاں بھی کیا کہا اللہ جل شانہ نے, تتقون کہا. اللہ جل شانہ کا ڈر جب دلوں کے اندر آ جائے تو اس کی بات کیا ہو جائے, کام ہو جائے. تو اب سمجھنے کی بات یہ رہی ہے یہ مختصر سی مجلس کے اندر یہ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے, واجب کی ہے, ان سب کا مین یعنی در و معیار نقطہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر. خداوند امیر ہے, نماز پڑھ رہی 20 قربانی کر لی, 25 کر دی, لیکن وہی حرام کام کر رہے ہیں گھر جا کر. 20 قربانی کی لیکن 20,000 روپے بھی کسی کے کھا گیا. حیف ہے تیری قربانی کے اوپر, اللہ نہیں چاہتا ہے تیری ایسی قربانی کو. تم نے 20 قربانی کی اور 20,000 روپے 20,000 پاؤنڈ کسی کے کھا گیا, جا اس کو پہلے دے پھر قربانی کر. حج میں چلا گیا, 4 حج کی 25,000 پاؤنڈ کھا کر لو گے, یہ حج قبول ہی نہیں ہے, اللہ کی رزق کی قبول ہی نہیں. جا 25,000 پاؤنڈ جس کا کھایا ہے اس کو دے, معافی مانگ جو اتنا لیٹ کیا, اس کے بعد اگر پیسہ رہے تو حج کر, نہیں تو یہ حج قابل قبول نہیں, قبول ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں ہے. کہاں ڈالے گا اسے, کیوں قبول نہیں ہے. فرمایا آخرت کے اندر اللہ جل شانہ کے سامنے ایسی ہوگی تو کم سے کم 5 پینس, کیونکہ آپ پینس چلتی ہے, اصل میں درہم کا بیان آتا ہے حدیث میں کتابوں میں, 5 پینس جتنا کسی کا کچھ دبایا ہوگا 500 نماز دینی پڑے گی. اور خالص 500 نماز ایسی ہوگی بھی نہیں. نماز ختم ہو جائے گی تو فیورا مال لو, حج وغیرہ سب ڈال دو اس کو. تو اور اب بھی نہیں پورا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ کو دیکھا آپ نے. یہ مالیات اس کو ہم آج کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے 25 قربانی کر رہی, ہو گیا کام ہمارا, اب کسی کا کھاتے رہو. میں یہ سیدھی بات کرتا ہوں, آپ کو ایسی باتیں کم سننے ملے گی, لیکن سن لو بات یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. شادی نے خلاصہ کیا, شنیرم کے مردان راہ خدا دلے دشمناران ہم کر دن دن تو راہ کے میسر شودی مقام کے بعد دوستانت خلافت تو جنگ. شادی کہتے ہیں بزرگ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی ناراض نہیں کرتے ہیں. اور تیرا حال یہ ہے کہ تو بظاہر نیکیوں کو تو خوب کرتا ہے, ماما باندھ لیا ہے, لمبا جبہ ہی پہن لیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن تیرا حال یہ ہے کہ اس جبے کے اندر سے, اس امامہ کے اندر سے لوگوں کو ستاتا ہے. کچھ کام کرنے تو راہ کی میسر شودی مقام, اور پھر ظلم کرتے ہیں. تو ساری کہتے ہیں آگے بتر سزا ہے مظلوم کہ ہنگام دعا گردن اجابت ازر حکمی آیت. جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے, جس کا کھایا ہے پیا ہے, وہ روتا ہے, ہم دیتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو تو ہم بڑا عابد سمجھتے ہیں, اس کو دیتے نہیں ہیں. جس کا ہم نے کھایا ہے پیا ہے, ظلم کرتے ہیں. یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں, باپ مر جاتا ہے, چھوٹا چھوٹا بچہ ہے, اس کی ماں اس کا ماں کھا گئی, ماں کو بھی جائز نہیں ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. چوتھا پارہ, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, یہ مال لڈو نہیں کھاتے ہیں, یہ جہنم کی آگ کھاتے ہیں. آج تو یہ مال کی شکل ہے, مرے گا تو یہ جو ہے یہ جہنم کی آگ پھٹے گی. وسيصلون سعيرا. تو ساری کہتے ہیں بہتر سزا ہے مظلوم, ایسے مظلوم کی بد دعا سے بچو. جب اس کی دل کی آہ نکلے گی تو اس کو دھکا بھی نہیں پڑے گا, اس آہ کو لینے کے لیے اوپر سے فرشتے آئیں گے. بہتر سزا ہے مظلوم ہنگام دعا کر دن.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، سیدھی بات ہوتی ہے. جس نے جن لوگوں پر ظلم کیا وہ کھائیں گے ضرور، دنیا میں ٹھپر کھائیں گے، آخر میں ٹھپر کھائیں گے، اور ان کا دل بھی کہے گا کہ ہاں یہ اسی کی ٹھپر لگی ہے. جب آئے گا نا وقت تو اس کا دل بھی، یہ تکالیف تو سب پر آتی ہے. کوئی بزرگان دین کے اوپر دیکھو عجیب عجیب تکلیف آئی. حضرت عمران بن حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 سال بیمار رہے، سخت بیمار، کوئی فکر نہیں. لیکن جن کو ٹھپڑ لگتی ہے، جس کسی پر ظلم کیا ہے اور ٹھپڑ لگتی ہے، اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے اس کی ٹھپڑ لگ رہی ہے برابر، رات ہی وہ دین کی چھن. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ان لوگوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ پاک کی قسم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ کی امت اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنا بگڑے لیکن مخلوق کا نقصان نہ کرے. اس کے ساتھ خدا کے رسول بہت محبت کرتے ہیں. اللہم اجعلہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرا علینا ولا تجعلہ صلی اللہ غالبا علینا. یا اللہ اپنے رسول کو میری طرف توجہ کرنے والا بنا. تو جواب ملتا ہے کہ میرا رسول تیری طرف توجہ تب کرے گا جب تو میری مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا. وہاں تک اللہ کے رسول کے قریب بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، وقت بھی ہو گیا ہے، 7:30 بجے نماز ہے. یہ میں نے چند باتیں مختصر کی، لیکن مختصر سی بات تو ہے، لیکن یہ بہت سوچنے کا انداز ہے، یعنی بہت سوچنے کا. کیونکہ ہمارا ایک سوال ہے جس کا جواب کسی سے مل نہیں رہا ہے. اتنا سارا کرتے پھر پریشانی کیوں؟ کام میں کامیابی کیوں؟ دل کے اندر یہ تو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دل پریشان کیوں ہے؟ اتنا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پہلی سب میں جا کر، اتنے میں نے عمرے کیے، اتنے حج کیے، یہ فلاں کیا، میرے دل کو تسلی کیوں نہیں ملتی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک کہ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے گا، تقویٰ نہیں آئے گا، کبھی نہیں ملے گا. نہیں، اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگ، یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے، اس پر خوب غور کرنا، جس کا خلاصہ ہو گیا کہ اتقی المحارم. وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، کیسے بنوں؟ فرمایا اتقی المحارم. اگر سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، تو اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچ جاؤ. اتقی المحارم تکن عابد الناس. تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہوگا، حرام چیز سے بچ جاؤ. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا. اس لیے میرا عزیز دوست ڈنگ سے چلو، باقی ہم ہاں یہ کرتے رہیں گے، بہت شاباش ماشاء اللہ 20 حج کیا، 25 عمرے کیے، اتنی تہجد پڑھی، یہ پڑھا، لیکن پھر بھی مل نہیں رہا ہے. آپ کو مجھے قرآن پاک کے اندر اور حدیث کی لائن میں دیکھنا پڑے گا کہ شریعت مطہرہ کیا چاہتی ہے. وہ گناہوں کو چھوڑنے کا چاہتی ہے. ظلم نہ کرو، مرد لوگوں عورتوں پر ظلم نہیں کرو، اور عورتیں تم مردوں پر ظلم نہیں کرو. جن لوگوں کے یہاں لوگ کام کرتے ہیں فیکٹریوں والے، یہ فیکٹری والے، تم ان کے نیچے والوں پر ظلم نہ کرو، تمہاری فیکٹری تباہ ہو جائے گی، چلے گی نہیں. اور یہ کام کرنے والوں تم ان پر ظلم نہ کرو، فیکٹری والوں پر، کہ پیسہ لو لیکن کام نہیں کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا حق ادا کرو. اس کا نام دین ہے، اس کا نام شریعت ہے. یہ نہیں ہے کہ چپکے چپکے پیسہ لیا، کام نہیں کیا اور حج کو چلا گیا. سب کو آتا ہے، یہ تو بلی بھی کرتی ہے، چور بھی کرتا ہے، سب ایسا نہیں. یہ شریعت ایسی نہیں. اس میں سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو راضی کرو. بس ان باتوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.